آپ نے غزہ بورڈ آف پیس کے بارے میں سنا ہے؟ صدر ٹرمپ کا بورڈ آف پیس، جس کا مقصد بظاہر غزہ میں پائیدار امن کا قیام ہے، اس بورڈ کے ساتھ ساتھ انفیکٹ اس کے تحت ایک بین الاقوامی فورس بھی قائم کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یا ISF، جس کا مقصد غزہ میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہوگا۔ پچھلے ماہ یعنی جنوری میں پاکستان نے اس بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کی صدر ٹرمپ کی درخواست قبول کی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند ہونا ضروری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو سے پہلے لوگوں کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ملے، اور یہ بھی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ خیر، پاکستان میں کئی سیاستدان، سیاسی تجزیہ کار اور ماہرین اس سب کے بارے میں اور اس کے نتائج، اس کے اثرات کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت فلسطین اور فلسطینیوں کو دھوکہ دینے سے کم نہیں۔ اس پس منظر میں آج سیربین میں غزہ بورڈ آف پیس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور 2-3 اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان اس بورڈ آف پیس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کس طرح کے سیاسی اور سیکیورٹی ایشوز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس بورڈ آف پیس اور ISF سے غزہ میں امن کا قیام ہو جائے گا؟ واشنگٹن میں ہونے والے غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں پاکستان سمیت 47 ممالک کے نمائندے شریک ہوئے ہیں اور غزہ کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے والے کئی ممالک نے غزہ کے لیے ایک ریلیف پیکج کی مد میں $7 ارب سے زیادہ رقم فراہم کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ فنڈز دینے والے ممالک میں قازقستان، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، مراکش، بحرین، قطر، سعودی عرب، ازبکستان اور کویت شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور جرمنی جیسے امریکہ کے روایتی دوستوں نے اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بورڈ کو غزہ پر عبوری حکومت کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ بورڈ کے مینڈیٹ میں تعمیر نو کی نگرانی، غزہ کو شدت پسند اثر و رسوخ سے پاک غیر فوجی علاقہ بنانا اور عبوری مدت کے دوران انصاف اور ہنگامی اختیارات کی نگرانی شامل ہے۔ بورڈ کے مینڈیٹ میں حماس کو غیر مسلح کرنا بھی شامل ہے، جس کے بارے میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کرنے میں پاکستان شامل نہیں ہوگا۔ پاکستان صرف امن قائم رکھنے اور سوشل ورک کے لیے وہاں جانے کو تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو تب تک شروع نہیں ہوگی جب تک غزہ کو غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا۔ دوسری طرف غیر مسلح ہونے پر حماس کا موقف واضح ہے کہ حماس اسی صورت میں غیر مسلح ہونے کو تیار ہے اگر اسرائیلی فوج وہاں سے چلی جائے۔ بورڈ آف پیس کے اس افتتاحی اجلاس میں غزہ کے لیے بنائے جانے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF کے کمانڈر میجر جنرل جاسپر جیفرز نے بتایا کہ انڈونیشیا، مراکش، قازقستان، کوسوو اور البانیہ نے غزہ استحکام فورس کے لیے ہزاروں فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ مصر اور اردن نے غزہ پولیس کی تربیت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب سچ تو یہ ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں منعقد ہونے والی یہ ہائی پروفائل میٹنگز، اعلانات، ایک دوسرے کی تعریفوں سے بھری تقریریں غزہ کے زمینی حقائق سے بہت دور ہیں، جہاں امن اب بھی ایک خواب کی طرح ہے۔ کہنے کو تو جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، لیکن غزہ کے رہنے والے ہر روز اسرائیلی حملوں اور شہری انفراسٹرکچر کی مکمل تباہی سے ڈیل کر رہے ہیں۔ غزہ میں حکام کا کہنا ہے کہ سیز فائر کے بعد کم سے کم 600 افراد اسرائیلی حملوں میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ ایسے میں غزہ کے رہائشی اس بورڈ آف پیس اور ISF کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ انت مصدق انه في مجلس سلام؟ مصدق انه ترامب يعني هو بده يجي يساعدنا او بده يدافع عنا؟ اللي بيزود اسرائيل بكل انواع الاسلحه الفتاكه، بزودوها بالمال، بزودوها بالسياسه، بالحمايه. نامل انه يتم الاعمار بشكل سريع، وانه يعني عن جد الفلوس اللي رصدوها تروح بالاتجاه الصحيح، وانه يعني ما يصيرش يعني شو اسمه لغوصه في الموضوع بس.
لا طبعا مش متفائل، لانه هذا كله على الفاضي، هذا كله كلام اعلام وعلى الفاضي ومش حيصير اعمار، وهذا مخطط طبعا هو الاحتلال والامريكان مشتركين فيه عشان ايش؟ يطلعونا من بلدنا ومن ارضنا. وحسبي الله ونعم الوكيل. بس احنا ان شاء الله بنقول يعني تكون ساعة رحمن ويصير في اعمار، بس انا مش متفائل للاخر يعني. ऑन द ग्राउंड बोर्ड ऑफ पीस और आईएसएफ के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं और बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के किरदार के बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस या बीओपी और आईएसएफ आखिर हैं क्या और इनका मैंडेट क्या है। सदर ट्रंप ने अपने बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताह पिछले माह डावोस इकोनॉमिक फोरम के दौरान किया। उनका कहना था कि इसके ज़रिए वो दहाइयों से जारी तकालीफ, नस्लों पर मुहित नफ़रतों और खून रेज़ी को ख़त्म करेंगे और इस खित्ते में और पूरी दुनिया में एक खूबसूरत और कभी ख़त्म न होने वाला अमन कायम करेंगे। सदर ट्रंप के नाक़दीन कहते हैं कि ये दरअसल दूसरी आलमी जंग के बाद कायम किए जाने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों को ख़त्म करने और उनकी जगह ऐसे नए इदारों को बनाने की कोशिश है जिन पर सदर ट्रंप पूरी तरह हावी हो। बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया गजा में जंगबंदी के बारे में अमरीकी कोशिशों का नतीजा था, जिसकी तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद नंबर 2803 के जरिए की गई। इस करारदाद के मुताबिक आईएसएफ बोर्ड के तहत काम करेगी। बोर्ड ऑफ पीस सियासी और पॉलिसी सिमत का तयन और निगरानी का काम करेगा और आईएसएफ अमन मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगी। इस बोर्ड के बारे में सदर ट्रंप कह चुके हैं कि एक दफ़ा ये पूरी तरह बन जाए तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हम ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन वो इससे पहले एक सवाल के जवाब में ये भी कह चुके थे कि हो सकता है कि ये बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस कर ले, यानी उसकी जगह ले ले। तो क्या वाकई अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस करना इतना आसान है? मैंने यही सवाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी से पूछा। जी नहीं, उसकी वजह यह है कि इस तरह की गुफ्तगू तो यकीनन की जा सकती है सियासी सतह पर, लेकिन लीगली स्पीकिंग अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा वाइब्रेंट चार्टर है जो इंटैक्ट है फुली इस वक्त भी। और नॉर्मली ये होता है कि चार्टर के नीचे मैंडेट मिलते हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के नीचे, और उसके नीचे चैप्टर 6 है, फिर उसके बाद चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर है और इवन चैप्टर 8 ऑफ द यूएन चार्टर है। चैप्टर 7 जो है वो रेकमेंड करता है बाइंडिंग फ्रेमवर्क, और उसके नीचे जिस तरह इराक में ऑथराइज किया यूज ऑफ मिलिट्री को, अफगानिस्तान की जो ऑथराइजेशन थी यूज ऑफ मिलिट्री को चैप्टर 7 के नीचे थी, उसके नीचे भरपूर मैंडेट है। इसी तरह जो यूएन पीस कीपिंग है उसके लिए भी स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं और वो मैंडेट एक्सरसाइज होता है। और इसी तरह ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसके लिए भी गिवन द फैक्ट कि ये एक रीजनल अरेंजमेंट है, तो मैं ज़ाती तौर पर इसको समझता हूँ कि चैप्टर 8 ऑफ द यूएन चार्टर का फ्रेमवर्क के नीचे है। खैर, इस बोर्ड के चार्टर की लीक डिटेल्स के मुताबिक सदर ट्रंप इसके ताहयात चेयरमैन होंगे, सदारत को अहदा छोड़ने के बाद भी। चार्टर के तहत सदर के पास वसी इख्तियारात होंगे, मेंबर ममालिक को शामिल करने या न करने का इख्तियार, सब्सिडरी या ज़ेली इदारे बनाने या ख़त्म करने का इख्तियार, और अगर वो चाहें तो अपना सक्सेसर या जानशीन मुकर्रर करने का इख्तियार। अगर कोई मुल्क इस बोर्ड का मुस्तकिल मेंबर बनना चाहे तो वो $1 अरब की कीमत अदा करके ऐसा कर सकता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस बोर्ड ऑफ पीस में 6 अरब मुल्क, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम ममालिक ये कहकर शामिल हुए हैं कि वो ऐसा गजा की तामीर नौ के लिए कर रहे हैं, उस बोर्ड के चार्टर में गजा का जिक्र तक नहीं है। तो क्या गजा का जिक्र न होने से बोर्ड ऑफ पीस की गजा में किसी भी तरह के इक़दाम करने की कानूनी हैसियत और लीगल मैंडेट मशकूक हो जाता है? बोर्ड ऑफ पीस तो देखे ना, इट इज ड्राइंग इट्स मैंडेट फ्रॉम यूएनएससी रेजोल्यूशन 2803, उसके नीचे पे बोर्ड ऑफ पीस है। अब जो बोर्ड ऑफ पीस का जो चार्टर है उसमें कुछ हो है या नहीं है वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग लीगल डॉक्यूमेंट है वो ये चैप्टर 8 की रेजोल्यूशन है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, और वो जो मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो भी यही बात कर रहा है विद इन द टेक्स्ट फ्रेमवर्क के उसने किन किन चीज़ों को लेकर आगे चलना है और कैसे वेरियस माइलस्टोन्स होंगे और कैसे ग्रेजुअली इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको रेज किया जाएगा। कुछ डिटेल्स इस तरह की भी सामने आई हैं कि सदर ट्रंप ताहयात उसके चेयरमैन रहेंगे, जब वो अगर सदारत का ओहदा छोड़ दें उसके बाद भी। तो एक सवाल जहन में ये भी आता है कि क्या ये बोर्ड तब भी उतना ही मजबूत और ताकतवर होगा अगर फॉर एग्जांपल सदर वो ना रहें, सदर ट्रंप, लेकिन वो चेयरमैन फिर भी इसके रहते हैं, तो क्या तब भी ये बोर्ड इतना मजबूत और ताकतवर रहेगा और उसकी उस वक्त फिर लीगल हैसियत क्या होगी?
دیکھیے بورڈ آف پیس جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ایگزٹ کرتے ہیں کسی وجہ سے وہاں سے تو ظاہر ہے اس میں جو پولیٹیکل مومنٹم ہے اس پہ تو فرق آئے گا. یہ تو طے ہے کہ شخصیات جو ہیں وہ ایونچولی پولیٹیکل انیشیٹوز اور لیگل انیشیٹوز کو بھی ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن نیورتھلیس اٹ کین کنٹینیو ایز اے، جس طرح میں نے عرض کیا، ایز اے ریجنل ارینجمنٹ. اور وہ ریجنل ارینجمنٹ کے بارے میں UN سیکورٹی کاؤنسل کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ممبر اسٹیٹس جو ہیں دے آر فری ٹو انڈر ٹیک ریجنل ارینجمنٹس. تو ممبر اسٹیٹس جو بھی اس سے بورڈ آف پیس سے منسلک ہیں، اگر وہ چاہیں گی پولیٹیکل ول ہوگی، دے کین کنٹینیو. یعنی ایک طرف خود بورڈ آف پیس کے بارے میں کئی باتیں اب بھی ایسی ہیں جو واضح نہیں، اس کے چارٹر کے بارے میں ایسی ڈیٹیلز ہیں جن پر ماہرین تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان کے لیے اس بورڈ کا حصہ بننا اپنے ساتھ کئی انٹرنل چیلنجز بھی پیش کرتا ہے. دیکھیں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اختلاف کے تو متعدد موضوعات ہیں، لیکن فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں ملک کی ایک بہت بڑی اکثریت کی سوچ ایک سی ہے. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملوں کے بعد پاکستان میں کیے جانے والے ایک گیلپ پول کے مطابق 91% پاکستانیوں کی حمایت غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ تھی اور صرف 2% نے کہا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. فلسطین اور غزہ کے ساتھ پاکستان کی حمایت مساجد میں دیے جانے والے خطبوں سے غزہ اور لبنان کے لیے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ تک ہر طرف نظر آتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کے نام پر اپنے لیے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر پاکستان اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا. کوئی اسے فلسطینیوں سے غداری قرار دے رہا ہے تو کوئی پاکستان کے لیے عالمی سطح پر اپنی اہمیت ثابت کرنے کے ایک موقع سے تعبیر کر رہا ہے. تو کیا پاکستان واقعی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دہائیوں پر محیط فلسطینی تحریک کو بٹرے کر رہا ہے، اسے دھوکہ دے رہا ہے، یا پھر یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے؟ میں نے اس بارے میں پاکستان کی سینئر سفارتکار، اقوام متحدہ اور امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی ہے. آپ کے خیال میں ان تعریفوں کے جواب میں پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ میرا خیال ہے تعریف سے تو خارجہ پالیسی نہیں بنتی. خارجہ پالیسی تو بنتی ہے ایک ملک کے اصولوں پہ اور اس کے مفاد پہ. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو تو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ صدر ٹرمپ کی تو عادت ہے کہ وہ ڈپلومسی اور فلیٹری کو ملا کے چلتے ہیں آگے. اچھا، ویسے اگر آپ شہباز شریف کے خطاب کے بارے میں سوچیں جو انہوں نے اس اجلاس میں کیا، انہوں نے کافی واضح الفاظ میں فلسطینی موقف پر فوکس کیا، اسے ایڈوکیٹ کیا، ایک طرح سے 2 ریاستی حل کی بات کی، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بات کی، مستقل حل کی بات کی. تو کیا ایک اچھی پیش رفت نہیں ہے یہ کہ اس طرح ایک آواز بورڈ پر ہے، موجود ہے، جو فلسطین کا موقف پیش کر رہی ہے؟ دیکھیں، آواز سے تو کام نہیں بنے گا نا. یہ بورڈ جو ہے اس کے چارٹر کے تحت تو ساری اتھارٹی تو ٹرمپ کے پاس ہے. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس بورڈ کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس میں کون شامل ہے اور کون نہیں شامل ہے. تو سپیچ جو مرضی لیڈر کر دے وہاں، اس کا صرف اثر اپنے گھر پہ ہی ہوتا ہے، وہاں پر بورڈ کی پروسیڈنگز پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اگر آپ بورڈ کو دیکھیں تو سب سے بڑا فلا جو ہے اس بورڈ کا وہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کو ممبر بنایا ہوا ہے. اسرائیل کے پاس موقع ہوگا کہ وہ انفلوئنس کریں گے پیس پروسیس کو. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان اس وقت دہائیوں پر محیط فلسطینی تحریک کو بٹرے کر رہا ہے، جو پاکستانی سپورٹ رہا ہے اس تحریک کے لیے، اسے وہ سائڈ پہ رکھ رہا ہے، اسے دھوکہ دے رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ بہت ہی اسٹرانگ ویو ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس بورڈ آف پیس کا جو سارا لگ رہا ہے کہ جو سارا ایمفسس ہے وہ پرو اسرائیل ہوگا. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایک ایسے ادارے کا ممبر ہونا چاہیے جو ایک سلیکٹ ادارہ ہو جس میں اسرائیل بھی ایک ممبر ہے. کچھ لوگ تو اس کو کہیں گے کہ یہ ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے by sitting there with Israel، لیکن اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے پاکستان میں، اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کچھ ہوگا.
تو اگر ہم اس مجموعی کانٹیکسٹ میں پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کو دیکھیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان خود کو اس وقت امریکہ کے ساتھ ایلائی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے عالمی سطح پر اپنی ساکھ، مسلم دنیا میں بڑا سفارتی کردار اور معاشی اور جیو پولیٹیکل فائدوں کو بڑھانا چاہ رہا ہے؟ اور بعض ماہرین کے مطابق پاکستان اپنی بڑھتی ہوئی اہمیت کو فلسطینیوں کے حق میں استعمال کر سکتا ہے، غزہ میں سیز فائر کو مستقل کرنے اور امدادی سامان کی ترسیل کو یقینی بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل فلسطین تنازع کے کسی مستقل حل جیسے کہ 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانے میں بھی فلسطینیوں کے حق میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ بورڈ آف پیس میں مؤثر کردار ادا کرنے سے پاکستان عالمی سطح پر اور مسلم دنیا میں ایک اہم پلیئر بن سکتا ہے اور اس طرح بہت سے سفارتی اور معاشی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ کیا واقعی بورڈ آف پیس میں شمولیت سے پاکستان یہ ایڈوانٹیجز حاصل کر سکتا ہے یا یہ صرف ہوائی قلعے بنانے جیسا ہے؟ بورڈ آف پیس تو کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہی، نہ وہ کوئی کریڈٹ دے رہی ہے کسی ملک کو، تو اس میں مجھے تو نہیں کوئی نظر آتا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس میں سفارتی نقصان ہے، اور یہ کہ دیکھیں صرف ویزیبلٹی سے فائدے نہیں ہوتے ایک ملک کو، آپ اگر بس زیادہ ویزیبل اگر ہوں انٹرنیشنل سین پہ، فائدے ہوتے آؤٹ کم سے کہ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں۔ تو اگر ایڈوانٹیجز نہیں ہیں تو آپ کی نظر میں رسکس کیا کیا ہیں جو پاکستان ایکچولی لے رہا ہے اس طرح اس بورڈ کا ممبر بن کے؟ دیکھیں رسک تو یہی ہے نا کہ جو ہمارا اصولی موقف رہا ہے فلسطین پہ، وہ اگر آگے جا کے یہ پروسیس ایک ایسی ڈائریکشن پہ جاتا ہے جہاں وہ ہمارے جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے، تو پھر تو ظاہر نقصان تو ہوگا نا۔ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، ذرا ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے تھا، ویٹ کرنا چاہیے تھا ٹو سی کہ ایگزیکٹلی یہ بورڈ آف پیس کس رخ جاتی ہے۔ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں جو امریکہ کے ٹریڈیشنل الائز رہے ہیں جیسے برطانیہ ہے، فرانس، جرمنی، کینیڈا، انہوں نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، رائٹ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس بورڈ کی افیکٹونیس پر کس طرح کا اثر پڑے گا؟ دیکھیں کریڈیبلٹی پہ تو اثر پڑتا ہے نا۔ اگر بورڈ آف پیس کی انویٹیشنز دی گئیں کوئی 61 ملکوں کو اور ان میں سے کچھ آدھے سے تھوڑے سے زیادہ نے قبول کی انویٹیشن اور پھر وہ شامل ہوئے، تو ظاہر ہے کریڈیبلٹی از کالڈ انٹو کوسچن۔ لیکن اول تو یہ کہ وہ ناراض تھے جو صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ کے بارے میں کہا اور نیٹو کے بارے میں، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے صدر ٹرمپ تو روٹینلی انسلٹ کرتے ہیں یورپین لیڈرز کو، تو ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہے، جو بیان کی ہے پبلکلی، وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ایک ایسی فورم میں شامل ہونا چاہتے جو کہ کسی طرح سے یو این کو انڈرمائن کرے گی، یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا جو رول ہے وہ یوزرو کرے گی۔ تو دس از دا ڈکلیریٹری پوزیشن۔ دیکھیں بورڈ آف پیس کا اجلاس، اس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر کے وعدے، ماہرین کہتے ہیں کہ اس سب کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک اس عمل میں خود غزہ کے لوگ شامل نہ ہوں۔ بورڈ کے پہلے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان سے کہ غزہ کی تعمیر نو اس کے غیر مسلح ہونے کے بعد شروع ہوگی، آلریڈی ایسا لگنے لگا ہے کہ غزہ میں بحالی کے کام کی شروعات ابھی دور ہے اور مستقل امن کی امید بھی۔ غزہ کے لوگوں کو جس غیر یقینی کا سامنا پہلے تھا وہی اب بھی ہے۔ جہاں تک اس میں پاکستان کے شامل ہونے کا تعلق ہے تو اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کئی مشکلات اور خطرات بھی ہیں۔ اس فورم میں فلسطینی موقف صرف پیش کرنا، اس پر بات کرنا شاید کافی نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس بورڈ کی پالیسیز اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا پھر بات صرف زبانی تعریفوں اور تقریروں تک ہی محدود رہے گی۔